زرار نے دادا جان کو ہسپتال کے سامنے بنی مشہور کافی شاپ میں آنے کو کہا، جہاں وہ اکثر اپنے ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ کافی پینے آتا تھا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر اسے کال کی، جس پر وہ 15 منٹ کی لیو پر ان سے ملنے آ گیا۔ قدم بڑھاتے وہ انٹرنس سے داخل ہوا۔ اس وقت وہاں معمول سے کم رش تھا۔ اسے ہال کے دائیں جانب لگی ایک میز پر دادا جان بیٹھے نظر آئے۔ ان کو سلام کرتا وہ سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی دادا جان نے ویٹر کو بلایا۔ ویٹر لپک کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گڈ نون کہتے ہوئے اس نے دادا جان اور زرار کے سامنے مینیو کارڈ رکھے۔ زرار نے اسے کھولے بغیر اپنے لیے کیپوچینو آرڈر کی۔ دادا جان نے اپنے لیے جوس منگوایا۔ مت پیا کرو اتنی کافی، وہ تو تم خانوں کے بچے ہو ورنہ اب تک کوئلہ بن چکے ہوتے۔ دادا جان نے گرے کوٹ، گردن میں نیلا اونی مفلر پہنے اپنے پوتے کی دل ہی دل میں نظر اتاری، جس کی بڑی ہوئی شیو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ اطراف میں نگاہ دوڑاتے مبہم سا مسکرا دیا۔ ہسپتال کیسا جا رہا ہے؟ اچھا، ٹھیک جا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے بھی اندر ہی اندر تجسس تھا کہ دادا جان نے اسے یوں اچانک کیوں بلوایا۔ آخر وجہ تو معلوم ہو۔ تمہارے ماں باپ میرے سے رخصتی کی بات کر رہے ہیں، جانتے ہو؟ ان کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ جی، میرے سے پوچھ کر ہی کی ہے، کہہ کر اس نے بھاپ اڑاتی کافی کا گھونٹ بھرا جو ویٹر رکھ کے گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ دونوں اتنی جلدی بات کر لیں گے۔ ابھی تو انصر کو بھی منانا تھا۔ اب کی بار دل سے راضی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ دیکھو بیٹا، تم میرے اکلوتے پوتے ہو، میری نسل کے امین۔ ہے تو وہ بھی میری پوتی، لیکن میں نہیں چاہتا تمہاری اور منصور کی کہانی ایک جیسی ہو۔ بیٹی وہ ہدی کی ہی ہے، اس کے اندر وہی ماں والی عادتیں ہیں۔ اگر تم نہ کرتے ہو تو تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، تمہارا دادا سب کو دیکھ لے گا۔ وہ خاموشی سے ان کو سنتا رہا۔ آگے جا کر مسئلے مسائل بڑھیں، ابھی وقت ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں یہ نکاح ختم کروا دیتا ہوں۔ دادا جان مستقبل کی فکر میں گھلے جا رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ان کے خدشات کو سمجھتا تھا۔ انصر ہدی چچی کے ساتھ منظور چچا جان کی بھی بیٹی ہے، اور اس کی پرورش ماں جی نے کی ہے۔ جو خون میری رگوں میں دوڑتا ہے وہی اس کی رگوں میں بھی دوڑتا ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے ہم میں سے کسی کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ زرار کی بات پر دادا جان دل ہی دل میں مسکرائے۔ ان کی فکر کچھ کم ہوئی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ انہوں نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، جب تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے میں ہمیشہ خوش ہوں۔ ان کے ٹیبل پر رکھے بوڑھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے زرار نے انہیں حوصلہ دیا۔